الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو کوئی دیکھتا ہے؟ پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ جب کبھی کچھ منافق دربار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور اس وقت کوئی ایسی صورت اترتی جس میں منافقوں کی بدعملیوں کا ذکر ہوتا تو اس پر وہ چونک اٹھتے اور گھبرا جاتے، پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف کوری آنکھوں سے دیکھنے لگتے۔ ان کی اس حالت پر کسی مسلمان کی نظر تو نہیں پڑی، پھر منہ پھیر کر دربار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چل دیتے۔ ان کی اس منافقانہ حرکت پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ دربار نبوی سے کیا پھرے، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا، کیونکہ وہ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اور اللہ کے کلام سے اور اس کے رسول کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جیسا کہ پچھلے آیات بینات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جس میں وہ ایمان والوں کا پچھلے آیات میں بتلایا گیا تھا کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اس طرح سے اڑاتے ہیں کہ کسی سورت کے نازل ہونے پر، سورت قرآن پاک کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر مکمل ایک چیپٹر کلوز ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سورت مکمل ایک حصہ ہوا کرتی ہے جہاں سے بات شروع ہو کر کے مکمل بات جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر ایک سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے قرآن پاک میں مکمل 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیات ہیں، 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ تو ان میں سے پچھلی آیت میں بتلایا گیا تھا کہ منافقین قرآن کی جب کوئی سورت اترتی، آیت اترتی تو مسلمانوں سے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر پوچھتے کہ بھئی آیت آ گئی ہے، کیا فرق پڑا ہے، کیا معلومات ہوئی ہے، کتنی ترقی ہوئی ہے، اس طرح سے مذاقیہ طور پر یہ کہتے۔ تو ان کی ایک اور کیفیت کو رب تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ یہ دیکھنے کی وجہ یہ ہوتی کہ کسی صورت میں منافقوں کے نفاق کو ظاہر کیا جاتا۔ منافق سے مراد وہ بندہ ہے جو مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں جیسا رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، اور غیروں میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تم جیسا ہوں۔ منافق نفق سے بنا ہے۔ نفق سے وہ ایسی سرنگ ہے کہ ادھر سے گھسے تو ادھر تک نکل جاتے، یعنی کہ پہلے اب ہمارے پاس دیکھنے میں آتا تھا کہ کوئی ڈھول جس کو بولتے ہیں وہ دونوں طرف سے بھی بجتا ہے، ڈھول جب بجتا ہے تو دونوں طرف سے بھی بجتا ہے۔ تو منافق جو ہوتا ہے یہ دونوں طرف سے بھی بجتا ہے، ادھر آیا تو ادھر کا، ادھر گیا تو ادھر کا، اسے منافق کہتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں۔ جب ضرورت پڑی مسلمانوں میں آ گئے، ٹوپی ڈال لیا، مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار ثابت کرتے ہیں، اور جب ادھر چلے گئے ٹوپی نکالے جیب میں رکھ دیے، ان کی پوری شرارتوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں۔ یہ نہ کسی کے دوست ہے نہ دشمن ہے، یہ کسی بھروسے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔
اللہ پاک ان کی ایک اور کیفیت بیان کر رہا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت منافقوں کے لیے اترتی کہ منافق ایسے ہوتے ہیں، ان کے دل ایسے ہوتے ہیں، وہ ایمان کے پکے نہیں ہوتے، وہ بارگاہ رسالت کا ادب نہیں جانتے، اللہ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے، اس کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے، جب ایسی کوئی آیات بینات اترتے تو منافق ایک دوسرے کو کمیونیکیشن میں رکھتے، ایک دوسرے کو پہچانتے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا، منافق جو ہوتا ہے اس کا دل دماغ دونوں گندے ہوتے ہیں، آیت اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے نظروں کے کنیکشن سے مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمان انہیں نہیں دیکھ لیا، دیکھا تو پھنس جاتے نہ وہ، ایک ڈر سا، ایک خوف سا، کیونکہ دل میں چور ہے تو وہ چور زبان پر بھی آتا ہے، چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کے نفاق، اس کی منافقت اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اکثر کیا کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز کہتے ہیں فیس از دا انڈیکس آف دی مائنڈ، چہرہ آپ کے دماغ کو اسٹڈی کرنے پڑھنے کا ایک موقع دیتا ہے، چہرے سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو منافقوں کے چہرے جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی وہ پہچانے جاتے، ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی، حیت بدل جاتی، وہ یہ کوشش کرتے کہ جو ہے اب کوئی ہمیں نہ دیکھے، ہم مسجد سے کھسک جائیں۔ مسلمانوں کی نظریں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا ادب یہ ہوتا، جب آقا فرماتے تو صحابہ گردن جھکائے بگوش دل ایسے سنتے کہ جو ہے اگر سروں پر پرندے بیٹھ کر کے گھونسلہ بھی بنائے تو وہ ہلتے نہیں، اتنے باادب، اتنے پیار سے، اتنے عقیدت و محبت سے۔ دیکھنا بھی ہوتا تو بڑے ادب سے نظر اٹھا کر کے دیکھتے، پھر جھکا لیتے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سنتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے۔ اور منافقوں کی یہ حالت نہیں ہوتی، وہ تو یہ کوشش کرتے کہ بھئی نظر مسلمانوں کی بھی جھکے، اللہ کے رسول کی بھی جھکے، اب ہمارا پردہ فاش ہو رہا ہے، ہم غائب ہو جائیں، مسجد سے کھسکنے کی، بھاگنے کی کوشش کرتے، بارگاہ نبوی سے نکلنے کی کوشش کرتے۔ تو اسی کوشش کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یہ ایک دوسرے نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی نظروں کو دیکھتے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا هل یراکم من احد ثم انصرف، اس لیے دیکھتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ کیا تم کو، ہم کو کوئی دیکھا تو نہیں، ہمارے چہروں کو کوئی پڑھا تو نہیں، ہم کو پہچانا تو نہیں، اب نہیں پہچانا تو چلو بھاگو نکلو، کسی نہ کسی طریقے سے اس مجلس سے غائب ہو جاؤ، اسکیپ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ثم انصرفوا، پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں، اور وہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ رسول کی بارگاہ، وہ بارگاہ جو عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ چہرے رسول کو دیکھ لیا تو وہ مرتے دم تک آپ کے نورانی کیفیت کو اور آپ سے حاصل ہونے والے فیضان کو بھول نہیں پایا، اور جو میرے آقا کی محبت کو بھول نہیں پایا اسے دنیا بھلا نہیں پائی، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو، عثمان غنی ہو، عمر فاروق ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے صحابہ ہیں ہر صحابی کو زمانہ بھول نہیں پایا۔ یہ کیسے ہے کہ بارگاہ رسالت میں آتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں تو اپنی چوری پکڑے جانے کے وقت بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیسی، کتنی بدنصیبی ہے کہ جہاں سے فیضان مل رہا ہو، جہاں سے قلب کا تزکیہ ہو رہا ہو، جس بارگاہ سے پھوٹے مقدر سنوارے جا رہے ہو، جو رسول آیا ہے، کس کو، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جہالت کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگ کنکر پتھر کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، وہ رسول تو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں چھوڑو کنکر پتھر کو، چھوڑو جھاڑ پہاڑ کو، آؤ میں تمہیں ان کو خدا بنانے کی نہیں بلکہ خدا کی معرفت سمجھا کر کل جہاں پر تمہیں حکومت دلانے آیا ہوں، تمہارے دلوں کو روشن کرنے آیا ہوں، تمہارے تزکیہ و تصفیہ کے لیے آیا ہوں۔ یہ رسول بلاتے ہیں اور یہ رسول کا دامن چھڑا کر کے بھاگتے ہیں، اور ایسے بھاگنے والوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، وہ بارگاہ رسالت سے پھر گئے، بارگاہ رسالت سے پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ سے تم نکل گئے ہو تو اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، تمہارے دلوں کو پھیر دیتا ہوں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے،
کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اندھا دھند چلے جاتے ہیں، اندھ بھکتی میں چلے جاتے ہیں، اندھی عقیدت میں چلے جاتے ہیں۔ اندھی عقیدت کی انتہا یہ ہے کہ یہ اگر چاہے تو چوہے کو خدا بنا دے، یہ اگر چاہے تو مکھی مچھر کو خدا بنا دے، یہ اگر چاہے جس سے نقصان ہوتا ہو اس کو خدا بنا دے۔ ان کے نزدیک تو نہ جانے کتنے خدا ہیں، یہ سارے خداؤں کا پیچھے چھڑا کر یہ خدا کی معرفت سمجھانے کے لیے جو رسول آیا ہے اس کی بارگاہ سے یہ فیض حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو اللہ نے بھی کیا کر دیا، ان کو جو بارگاہ رسالت سے نکلے ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ قوم لا یفقہون، ہائے رے بدقسمت، شومۂ قسمت کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچ کر کے ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ کا کروڑوں شکر و احسان ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کے صدقے میں، اس کلام پاک کی عظمت کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اسلام نصیب فرمایا، ایمان اور اسلام کے ساتھ تمام احکامات پر حتی المقدور عمل کرتے ہوئے نمازوں کا پابند بنایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جسے دولت دیا ہے اسے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، مولا اے پاک جب تک ہم زندہ رہیں تیرے احکامات پر عمل کرتے رہیں، تیرے مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، جب ہمارا آخری وقت آئے مولا، نزا کا وقت آئے، جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب کی زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب